بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ ایک عام عورت تھی مگر اس کے حالات عام نہیں تھے۔ شوہر عارف دن رات کھیتوں میں محنت کرتا، بچوں کے لیے رزق کماتا، کچھ چھوٹا ساتھ گھر تھا مگر سکون بھرا تھا۔ رات کو جب سب کھانے پر ہو بیٹھتے تو عارف مسکرا کر کہتا، الحمدللہ، اللہ نے بھوک نہیں رہنے دی۔ مگر فاطمہ کے ہونٹوں پر شکر نہیں، ہمیشہ شکایت رہتی۔ عارف، دوسرے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، زیور ہیں، بڑے گھر ہیں، اور ہمیں دیکھو بس یہی غربت۔ عارف خاموش ہو جاتا اور دل ہی دل میں کہتا، یا اللہ، اس سے صبر اور شکر کی توفیق دے۔ فاطمہ اپنی سہیلیوں کو دیکھتی جو نئے کپڑوں اور زیورات میں آتی اور اس کا دل جلاتی۔ ایک دن اس نے کہا، عارف، میں تھک گئی ہوں، یہ پرانی زندگی جیتے جی کبھی میری خواہش کیوں پوری نہیں کرتے؟ عارف نے نرمی سے جواب دیا، فاطمہ، میرے پاس جو ہے وہ سب تمہارا ہے، مگر میں حرام کا لقمہ کبھی گھر نہیں لاؤں گا۔ یہ فاطمہ بات سن کر دل کو چبھ گئی۔ اس نے سوچا، ایسے شوہر سے کیا فائدہ جو عزت سے جینے کی بجائے سادہ زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ کچھ دنوں بعد عارف سخت بیمار ہو گیا، کام رک گیا، آمدنی بند ہو گئی۔ فاطمہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ کیا زندگی ہے، نہ پیسہ نہ آسائش، سب میری قسمت کا قصور ہے۔ بچے بھوکے سو جاتے مگر فاطمہ کو بس اپنی محرومی یاد رہتی۔ وہ بار بار کہتی، اگر میرے نصیب میں کوئی اور ہوتا تو آج میں رانیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی۔ عارف کی بیماری بڑھتی گئی، ایک رات اس کی حالت بگڑی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پورا گاؤں اس کے جنازے میں آیا، سب کہہ رہے تھے، عارف جیسا نیک اور محنتی آدمی مشکل سے ملے گا۔ فاطمہ پر بجلی سی گری، اب وہ اکیلی تھی، بغیر سہارا اور بغیر کمانے والا۔ عارف کے جانے کے بعد گھر کا سکون بھی جاتا رہا۔ پہلے زیورات بیچنے پڑے، پھر برتن، پھر کپڑے۔ فاطمہ کے لیے زندگی ایک عذاب بن گئی۔ وہ عورت جو دوسروں کو اپنے تانے دیتی تھی، اب خود گاؤں والوں کے دروازے پر مدد مانگنے لگی۔ بچے بکھر گئے، کوئی تعلیم نہ رہی، کوئی سہارا نہ رہا۔ ایک دن فاطمہ اپنی سہیلی کے گھر گئی جس کے پاس سب کچھ تھا۔ وہاں اس نے اپنی پرانی خواہشیں یاد کی اور آنسو بہا کر کہا، میں نے اپنے شوہر کی قدر نہ کی، وہی میرا سب سے قیمتی زیور تھا۔ سہیلی نے افسوس سے کہا، فاطمہ، ناشکری انسان کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ تم نے شکر ادا نہیں کیا، اس لیے سب چھن گیا۔ اب فاطمہ کے بال سفید ہو چکے تھے، بچے اپنی اپنی زندگی میں لگ گئے۔ وہ اکثر رات کو اکیلی بیٹھ کر روتی اور کہتی، کاش میں اس وقت شکر گزار ہوتی، کاش میں نے عارف کی قربانیوں کو سمجھا ہوتا۔ اس کا گھر اب ایک ویران کمرہ بن گیا تھا، جہاں صرف خاموشی اور پچھتاوا رہتا تھا۔ وقت نے فاطمہ کو حقیقت سکھا دی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو ناشکری کی عادی تھی، آج اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بے سکون اور محروم تھی۔ قرآن کی آیات اس کے دل میں گونجتی رہی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور فاطمہ سوچتی، کاش میں نے شکر کیا ہوتا، میری زندگی کا انجام یوں نہ ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناشکری انسان کو سکون، محبت اور عزت سب کچھ کھو دیتی ہے۔ شکر گزار دل جتنی زندگی جیتا ہے، جبکہ ناشکری دل دنیا ہی میں جہنم کا مزہ چکھ لیتا ہے۔